آیت نمبر 65 سورہ صاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ مشرکین کا ایک جو سوال ہے اس کا جواب دیں۔ اس کا جواب دیا کہ مشرکین عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری فرمائش کے مطابق آپ ہمیں معجزہ دکھائیں اور ہماری یہ فرمائش پوری کریں تو پھر ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تو صرف تمہیں جو ہے نا وہ واضح طور پر اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں اور اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں۔ باقی یہ معجزات اور جو تمہارے مطالبے ہیں یہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اکیلے الہ ہیں وہی الہ ہیں اور وہی قہار ہیں۔ قہار کا معنی یہ ہے کہ اگر جو کافر ہیں وہ نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے انما بے شک آنا میں منذروں ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو بڑا قہار ہے، زبردست ہے، جو کہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صفت قہاریت کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کفار کو پکڑیں گے قیامت والے دن تو کوئی نہیں چھڑا سکے گا پھر۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ جو واحد قہار ہے، آگے اس کی مزید صفات بیان فرمایا رب السماوات والارض جو پالن ہار ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما اور اس کا جو اس کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا پالن ہار اور سب کا جو ہے وہ نظام چلانے والا اللہ ہی ہے، اور جو العزیز جو غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پیچھے صفت قہار کا تذکرہ تھا، وہ بھی مبالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ غصے ہوتے ہیں اس پہ بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہاں پر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے اپنی صفت غفاریت کا تذکرہ فرمایا کہ غفار بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بار بار بخشنے والے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تو جو بھی انسان جب بھی جس وقت بھی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، رب ذوالجلال اسے مکمل طور پہ معاف کر دیں گے، اور رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول کر کے اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے گویا اس نے گناہ کیے ہی۔ قل ہوا نبأ عظیم، آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر اس کو تم سامنے رکھو اور اس کی ہولناکیوں کو یاد کرو تو تمہاری زندگیاں بدل جائیں۔ وہ اس طرح سوال کرتے تھے جی قیامت کب آئے گی؟ بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی قیامت کو بڑا آسان معاملہ ہے، فرمایا نہیں، وہ آسان معاملہ نہیں ہے، بڑا شدید معاملہ ہے۔ جب آئے گی تو اس وقت اتنی ہولناک ہوگی کہ آپ اس کی ہولناکی کو اس سے اندازہ کر لیں کہ ماں بچے سے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ فرمایا کہ ساری جو حمل والی چیزیں ہیں وہ ان کے حمل گر جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگ اس طرح بھاگ رہے ہوں گے جس طرح کے لوگ نشے میں ہیں، لیکن فرمایا نشے میں نہیں، اس وقت حالت ہی ایسی ہوگی کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور فرمایا کہ انتم عنہ معرضون، تم جو ہے نا اس سے اعراض کر لو، اور اس سے اعراض نہیں کرنا، وہ اعراض کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ متوجہ ہونے والی چیز ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ یعنی قیامت، نبأ خبر عظیم ایک بہت بڑی، انتم تم عنہ اس سے معرضون اعراض کرتے ہو کہ تم اس سے اس طرح منہ پھیر رہے ہو کہ گویا وہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون،
یہ بھی مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گا؟ دنیا میں جس سے ڈراتے ہیں یا جو قیامت والے دن عذاب آنا ہے وہ کب آئے گا، ذرا بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے یہاں جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، کہ جو ملأ اعلیٰ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کا مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں یا فرشتوں کو عذاب کا حکم دیتے ہیں یا جو قیامت کا فیصلہ کہ وہ کب آئے گی، فرمایا میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یا یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو فرمایا یہ جو بحث مباحثہ وہاں ہوا یا ہوتا ہے، فرمایا اس کا مجھے علم نہیں ہے، میری طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں واضح طور پہ قیامت کا ڈر اور اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں کہ جب بھی آئے گا اور بڑا سخت آئے گا، اس سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، لہذا اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ فرمایا نا ما کانا نہیں ہے لی میرے لیے من علم کوئی علم بالملأ الاعلیٰ ملأ اعلیٰ کے بارے میں، اذ یختصمون جب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ این یوحا الیہ نہیں وحی کی جاتی میری طرف الا مگر اس بات کی کہ انما انا بے شک میں نذیر مبین واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں، کہ واضح اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 مقام پر آدم علیہ السلام اور اسی طرح ابلیس نے جو ان کے آگے سجدہ کرنے کا سے انکار کیا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور اسی طرح سورہ کہف میں ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ میں ہے، اور یہ آخری مرتبہ ہے سورہ صاد میں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ اس کو ذکر کرنے کا ایک نیا مقصد، نیا فائدہ۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، سجدے سے انکار کیا، اور رب ذوالجلال نے اسے اپنے دربار سے نکالا اور دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور اس نے قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں سے نکلتے وقت کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیں اور قیامت کے دن تک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دی ہوئی ہے، اور وہ مہلت مانگی بھی اس نے صرف تمہیں بہکانے کے لیے، اور اس نے وہاں کہا ہے کہ میں جس کی وجہ سے آپ نے مجھے دھتکارا ہے، آپ نے مجھے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، خوار کیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، اور میں ان کی اولاد کو بہکا کر اپنے راستے پہ لگاؤں گا، اور بہت تھوڑے وہ ہوں گے جن کو چھوڑوں گا آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل میں سچ اور حق بات ہی کہتا ہوں، میری طرف سے بھی پھر یہ فیصلہ ہے کہ آپ بھی اور جتنے بھی آپ کی پیروی کریں گے قیامت تک انسانوں میں، ان سب کو جمع کر کے میں جہنم میں ڈالوں اور جہنم کو بھروں گا تم سے۔ تو اس میں یہ بھی انسان کے لیے پیغام ہے کہ شیطان نے علی الاعلان دشمنی کا اعلان کیا ہے، اور وہ علی الاعلان دشمن ہے، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن سمجھ کے اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال جب کہا ربک کا تمہارے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو، انی بے شک میں خالقم پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان، من طین مٹی سے، فاذا سویتہ پس جب میں اس کو برابر کر دوں، ونفخت اور میں پھونک دوں فیہ اس میں من روحی اپنی روح، یہ جو اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت کی نا اپنی طرف کے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ انسان کی جو ساری عظمتیں ہیں ان سب کا منبع یہ چیز ہے کہ انسان کا جب پتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو حکم نہیں دیا سجدے کا، لیکن جب رب ذوالجلال نے اپنا امر قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ جب انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص حکم ڈالا، فنفخت فیہ من روحی، جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح یعنی روح ڈال دوں،
تو فقعوا تم نے گر جانا ہے لہو اس کے سامنے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ انسان کے لیے ایک طرہ امتیاز ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر چیز میں روح اللہ نے ڈالی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں خاص طور پہ اپنی طرف سے ایک روح ڈالی اور اس کا خاص طور پہ اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور فرمایا فنفخت فیہ من روحی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اپنا حکم اس کے اندر داخل کر دوں، تو تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ اب فسجد الملائکۃ سجدہ کر دیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتوں میں بھی رہ گیا اور نہیں کوئی نہیں رہا، اجمعون الگ الگ کیا، یہ ایک سوال تھا یا مل کر، تو اجمعون سب نے مل کر دیا، الا ابلیس سوائے شیطان کے، اور شیطان یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا کیونکہ فرشتے نور کی پیدائش ہیں اور شیطان جو ہے آگ کی پیدائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر خود ارشاد فرما دیا فکان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کی خلافت سے الگ کیا، ان کو جنگلوں اور جزیروں اور پہاڑوں میں پھینکا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ ان میں سے جو ہے نا وہ بڑا عبادت گزار تھا، تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، اور وہاں چونکہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اس میں حسد آ گیا تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا، پہلے یہ پر امید تھا کہ مجھے دوبارہ زمین کی خلافت مل جائے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو زمین میں اپنی خلافت کے لیے کسی اور کو پیدا کر رہے ہیں، تو پھر یہ غرور اور تکبر میں آ گیا، اور آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو حکم دیا تھا سجدہ تعظیمی کا، تعظیمی سجدہ اس وقت جائز تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، عبادت کا سجدہ تو ہے ہی کفر ہے، تعظیمی سجدہ بھی تمام اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق چاروں ائمہ کے نزدیک حرام قطعی ہے، ناجائز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم ادھر اجمی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اجمی لوگ تو اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو وہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خامدوں کو سجدہ کرتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم مجھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ جس کی پوجا شروع ہو جائے اور لوگ آ کے سجدے کرنے شروع کر دیں، میری قبر کو سجدے سے بچانا۔ اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے بدعا فرمائی تھی، فرمایا کہ یعنی یہودیوں کے گھروں کو قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، اتخذت قبور انبیاءہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ اپنی انبیاء کی قبروں پر جا کے سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا بھی حکم دے سکتے ہیں، رب ذوالجلال کا مختار ہیں، تو اس لیے سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا جی؟ استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ اچھا جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس، او شیطان، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا؟ یہ ابلیس اس کا یعنی یہ بری صفت ہے، ابلیس ابلاس سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بالکل مایوس، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ویسے اس کا جو نام ہے وہ عزازیل ہے، عزازیل۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر جو اس نے شیطان کو جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا کیا اور قیامت تک لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، جو بھی آئے گا لعنت ہی کرے۔ تو قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، ما کس چیز نے، مانا روکا، کا تجھے، یہ ضمیر، ان تسجدا، یہ کہ تو سجدہ کرتا، لما اس کو، خلق دو جس کو میں نے پیدا کیا، بیدیا اپنے ہاتھوں سے، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس سے جو ہے نا وہ آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق اور عالم امر کو ملایا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا مجسمہ بنائیں، تو اس کی نسبت اس لیے اپنی طرف کی کہ بغیر ماں باپ کے اور بغیر کسی واسطے کے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس کے مطابق رب ذوالجلال کے ہاتھ ہیں، ہوا کما یلیق بشانہ، تو رب ذوالجلال نے انسان کا جو پتلا بنایا آدم علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں بنایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا، اس لیے فرمایا کہ خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، یا میں نے اپنے اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق ہاتھ سے بنایا، دونوں چیزیں۔ استکبرتا، یہ وہی بات آ گئی کہ یہاں پر حمزہ استفہام ہے اور حمزہ وصلی معذوف ہے، اصل میں تھا استکبرتا، یہ اوپر ہے نا استکبرا، یہ ماضی معلوم کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا باب استفعال سے، تو یہ جو یعنی استکبرتا ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ آخر میں تا و حاضر کی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں کیا تھا حمزہ وصلی استکبرتا، تو یہ عبارت تھی اصل میں تھا استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو ہو گیا یعنی اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والوں میں سے، بلند لوگوں میں سے، کہ تو نے یہ بات تکبر کے طور پہ کی یا واقعتاً تو کو بڑا بن گیا ہے۔ تو یہ حمزہ استفہام آ جائے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، کیونکہ یہ جو حمزہ شروع میں ہوتا ہے نا جس کی دو قسمیں ہیں کلام عرب میں، ایک ہے حمزہ قطعی، حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو کبھی گرتا نہیں ہے، نہ لکھنے میں اور نہ پڑھنے میں، جس طرح یہ ابراہیم کا حمزہ، اور اسی طرح اسی طرح اس میں تفضیل کا حمزہ، اور اسی طرح واحد متکلم فعل مضارع کا حمزہ، اور باب فعال ہے گرامر میں اس کا حمزہ جس کے بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو باقی جو ہے حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو ابتدا میں ساکن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے اس کو لایا جاتا ہے، جب وہ درمیان میں آ جاتا ہے تو گر جاتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یا وقف کریں گے تو آگے پڑھیں گے الرحمن الرحیم، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے نر رحمہ، حمزہ وصلی گر جائے گا، تو یہاں پر بھی یہ درمیان میں آ کے ختم ہوں گے حمزہ وصلی۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام یا کنت، تو ہو گیا تو ہے من العالین، اونچے لوگوں میں سے، قالا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی، آپ نے پیدا کیے، نی، مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتا، اور آپ نے پیدا کیا، ہو، اس کو، من طین، مٹی سے، یہ خلقتا واحد مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جا، منہا، اس زمین سے، استغفر اللہ، منہا، اس جنت سے نکل جا، فإنک، بے شک تو، رجیم، مردود ہے، وإن، اور بے شک، علیک، تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت تک، قیامت تک جو ہے نا وہ لعنت ہے، پھٹکار ہے، ہر بندہ جو ہے وہ تجھ پہ لعنت ہی کرے گا، یہ قیامت میں جا کے ختم ہو جائے گی یہ نہیں، مطلب قیامت تک تو انسان بھی، اور پھر جو ہے نا آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ قالا، شیطان نے کہا ربی، اے میرے رب، فانذرنی، پس مجھے مہلت دیجئے، یہ حمزہ قطعی ہے باب فعال کا، فانذرنی، پس آپ مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے بس۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک، بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے ہوں میں سے ہے، یہ منذرین اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ تجھے ہماری طرف سے مہلت ہے، ٹھیک ہے جائیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن کے وقت تک، کہ اور معلوم دن کا وقت وہ کون سا ہے جی، قیامت کا دن ہے، کہ وقت بھی معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن متعین کیا آ جائے گا، فرمایا اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ اچھا، مہلت دے دی، مہلت مل گئی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، تو پھر شیطان نے کیا کہا، قالا، شیطان نے کہا فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین، سب کو، کہ میں ضرور بضرور لازماً ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اغوینہ جو ہے نا یہ فعل مستقبل کا صیغہ ہے، شروع میں لام تاکید ہے، اور اغوینہ یہ آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، تو یہ ڈبل تاکید ہو گئی نا جی۔ ہم نے یہ صرف والے سبق میں پڑھا تھا نا کہ لأنصرن، تو یہ لأنصرن کی طرح ہے نا، کہ لأغوینہ، میں ضرور بضرور
گمراہ کروں گا ہم اجمعین ان تمام کو، ہاں الا مگر عبادہ کا تیرے وہ بندے منہم جو ان میں سے المخلصین چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں۔ یہ مخلص چنے ہوئے منتخب بندے جو ہیں صرف وہی بچیں گے بس۔ الا عبادہ کا مگر تمہارے بندے منہم ان میں سے المخلصین جو منتخب چنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر آتا ہے خود بخود یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیری وہاں دال نہیں گلے گی، ہاں جو تیرے ہیں تیرے پیچھے لگنے والے ہیں کر لے جو کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق، یہ جو لفظ فالحق ہے یہ گرامر کے اعتبار سے مبتدا ہے اور اس کی خبر موضوف ہے قسمی یا یمینی۔ تو اب آگے جو ہے نا یہ والحق اقول یہ جملہ معترضہ ہے، اس کی تاکید کے لیے، اس کو مضبوط قسم کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور لأملأن یہ جواب قسم ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ کہہ جی جواب قسم ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق، یہاں پر اس کی خبر موضوع ہے یمینی، فالحق یمینی میری قسم برحق ہے کہ جو میں قسم اٹھا لیتا ہوں وہ پوری ہوتی ہے، اور والحق اقول اور حق بات ہی میں کہتا ہوں۔ اور پھر وہ قسم کیا ہے؟ لأملأن میں ضرور بضرور بھروں گا، یہ ہاں بھی ہے نا لام تاکیدی ہے شروع میں اور آخر میں نون یہ مشدد والا، یہ بھی تاکید ثقیل ہے، اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر کے پھر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں سارا سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق، یہاں پر یہ گرامر کے اعتبار سے میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہے مبتدا اور اس کی خبر ہے یمینی یا قسمی، تو معنی یہ ہوگا قال اللہ نے فرمایا فالحق یمینی کہ میری قسم ہمیشہ برحق ہے، اور یہ دوسرا فرمایا نا کہ والحق اقول کہ میں حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی اللہ فرماتے کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کون سی کہ یہ آگے آ رہا ہے کہ میں شیطان کو اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اس کی ماننے والے ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس بات کے بارے میں یہ تاکید لگائی نا، یہ قال فرمایا فالحق حق ہے، کیا حق ہے؟ میرا قسم اٹھانا، والحق اقول اور حق بات ہی میں کہتا ہوں، حق بات ہی میں کہتا ہوں، لأملأن میں ضرور بھروں گا جہنم کو من کا تجھ سے، وممن اور ان سے تابعہ جو تابعداری کریں گے کا آپ کی منہم ان میں سے اجمعین سارے کے سارے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں لازمان ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا، شیطان سے کہا تجھ سے بھی اور ان سے بھی کہ جو تیری تابعداری کریں گے ان انسانوں میں سے جو بھی سارے کے سارے۔ اب یہاں پر یہ قصہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا، دو اعلان کروائے۔ پہلا اعلان تو یہ کہ فرمایا قل کہہ دیجئے ما اسألکم میں نہیں مانگتا علیہ اس پر من اجر کوئی مزدوری، کوئی اجر، کوئی اجرت، کہ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دین سنا رہا ہوں، اس پہ میں کوئی معاوضہ نہیں لے رہا۔ اسی سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، کیونکہ اگر کوئی دنیاوی مقصد ہوتا تو میں معاوضہ مانگتا، جس طرح شعراء ہیں وہ اپنا کلام سناتے ہیں بڑا زور و شور کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی اپنا معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں، تو بغیر معاوضہ کے اتنا عرصہ جو اللہ کا پیغام تو میں سنا رہا ہوں، تو اس سے یہ بات آپ کے ہاں واضح ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ایک بات۔ اور دوسرا اعلان کیا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی تکلف کرنے کا مطلب یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ میں اپنے طرف سے بنا کر جو ہے نا کلام تو میں نہیں سنا رہا ہوں کہ زبردستی بنا کے کلام سناؤں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور بغیر کسی تکلف کے سنا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یعنی بعض مفسرین اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح مثلا ایک آدمی ہے وہ نسلی شاعر ہے اور ایک آدمی ہے وہ خود بخود شاعر بننا چاہتا ہے، تو ان میں بڑا فرق ہے۔ وہ جو فطرتی شاعر ہے وہ تو بلا تکلف بات کرے گا، لیکن یہ جو دوسرا ہے یہ پھر بڑا یعنی بناوٹ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ بات کرے گا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک عربی اور نسل بندہ ہے، وہ بلا تکلف عربی بولے گا، لیکن کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل کا بڑے سوچ کے جو ہے نا وہ عربی بیان کرے گا۔
تو اسی طرح فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، میں کوئی متکلفین میں سے نہیں ہوں کہ بتکلف کلام بنا بنا کے تمہیں سنا رہا ہوں، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو فی البدی تمہیں سنا رہا ہوں، باقی میں اپنے بات سے کوئی چیز بھی بنا کے اس میں جو ہے نا وہ ملاوٹ نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کسی عالم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ فوری کہہ دے جی لا عالم، فرمایا لا عالم کہنا بھی کہ میں نہیں جانتا، یا میں دیکھ کے بتاؤں گا، مطالعہ کر کے بتاؤں گا میں، کیونکہ اگر کوئی بات نہ جانتا ہو تو اس کو یہ بھی کہنا کہ بھائی میں نہیں جانتا تو یہ بھی بڑا علم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تکلف کرے گا، زور لگائے گا تو غلط بتائے گا، تو غلط بتائے گا تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وما انا من المتکلفین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں، کسی بھی معاملے میں کوئی تکلف نہیں تھا، بڑی سادہ زندگی تھی آپ نے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مہمان کے لیے بھی زیادہ تکلف کرنے سے منع کیا، اپنی بساط کے مطابق چلنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اقتصاد پہ چلتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، تو کبھی جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہی ملتی ہے۔ ہاں جب آدمی حد سے گزرتا ہے، ہر چیز میں تکلف شروع کرتا ہے تو پھر پریشانی آتی ہے، چاہے کتنا بڑا کاروباری کیوں نہ ہو۔ فرمایا قل کہہ دیجیے ما اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس تبلیغ پر من اجر، کسی معاوضے کا، وما اور نہیں ہوں انا میں من المتکلفین تکلف کرنے والا، ان ہوا نہیں ہے یہ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے نا، ان ہوا نہیں ہے یہ یعنی قرآن، الا مگر ذکر للعالمین، نصیحت جہان والوں کے لیے، یہ قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے۔ اور پھر آگے آخر میں فرمایا کہ قرآن مجید نے یہ جو خبریں دی ہیں نا کہ عنقریب مشرکین ذلیل ہوں گے، ہاریں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا، یا آخرت میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو فرمایا کہ یہ خبریں فی الحال تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ دنوں تک ان کی جو قرآن و مجید کی دی ہوئی خبریں ہیں وہ تمہارے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا بدر کے مقام میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت سے دوچار کیا، پھر اس کے بعد عہد میں مسلمانوں کو اگرچہ نقصان ہوا لیکن پھر بھی بھاگے وہ، اور پھر غزوہ احزاب میں سارے قبائل کو جمع کر کے آئے کہ مدینہ پہ چڑھائی کریں، لیکن 27 دن کے بعد پھر بھی ناکام واپس لوٹے۔ اور اس موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ مشرکین کبھی حملہ کرنے کے لیے نہیں آئیں، اور پھر نہیں آئے۔ اور پھر اسی موقع پر مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا، پھر سن 7 ہجری میں خیبر سے بھی ان کو بھگایا، اور پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جزیرۃ العرب فتح ہو کے 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو قرآن و مجید کی پیشن گوئیاں تھیں وہ ان کے ہاں بہت جلد پوری واضح کر دی، اور قیامت والی تو پھر وہ کیا وقت جب وقت آئے گا تو بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تو فرمایا بالا تعالی منا، تم ضرور بضرور لازماً جان لو گے، نابعہو اس قرآن و مجید کی خبروں کو، یعنی اس کی جو دی ہوئی خبریں ہیں نا جی، ان کی صداقت کو تم عنقریب جان لو گے، بعد حین ایک وقت کے بعد، کہ کچھ وقت کے بعد یہ ساری تمہارے سامنے آ جائیں گی بالکل واضح ہو کر، کسی قسم کے جو ہے نا وہ تمہارے ہاں کوئی خفا اور کوئی بھی جو ہے نا وہ معاملہ نہیں رہے گا، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔